الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج اس بزم سعید میں ہمارا موضوع سخن ہے انسان کو صلہ رحمی کی یاد دہانی۔ اللہ رب العالمین نے ہماری نشو و نما، ہماری تعلیم اور تربیت کا انتظام فرمایا ہے، اور رب العالمین کا فضل و کرم احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے پر راہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے رب العالمین نے کچھ اصول، ضوابط مقرر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ اصول متعین فرمایا ہیں۔ اسلام کے عظیم اصولوں اور اس کے مضبوط ستونوں میں سے یہ ہے کہ آپس میں محبت، الفت، حمیت، شفقت، رحمت اور بغض و عداوت سے دوری، کینہ کپٹ سے دوری، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے، اخوت اور محبت کا درس دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت میں اسی کو فرمایا جو میں نے تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ بندیوں میں، فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت، محبت، بھائی چارہ ڈال دیا، پیار، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے کا مادہ ڈال دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا احسان کے بارے میں اللہ فرمایا کہ اس نعمت کو تم یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام۔ اسلام نے یہ محبت، یہ شفقت، یہ
درس دیا ہے کہ ایک دوسرے سے صلہ رحمی، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں اس جسم کے مانند پاؤ گے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حصے میں درد ہوتا ہے، لیکن اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اگر ایک حصہ تپ رہا ہے، کانٹا لگ جاتا ہے، تو اس کا دوسرا حصہ، جسم کا پورا حصہ تڑپ جاتا ہے، آپ کو بخار ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کی مثال دی گئی ہے، مومن بھی صلہ رحمی کرنے میں، مومن بھی ایک دوسرے کی محبت اور الفت اور اخوت اور بھائی چارے میں اسی قدر احساس مند ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی ہو، مسلمان کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، لیکن تکلیف ایک مومن کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اس کی تکلیف کو سن کر۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا درس دیا ہے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ صلہ رحمی سب کے ساتھ کرنے کا، تاکہ جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، پس محبت، رحمت، شفقت، رافت اسلام کے ان عظیم مقاصد میں ہے جن کے ذریعے مسلمان امن، سلامتی سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی ان کو احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بے شک صلہ رحمی واجب ہے، فرائض میں سے ہے، اور نہایت عظیم اطاعت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے کاٹنے سے بچو۔ میرے عزیزو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں، شفقت میں ڈھانپے رکھتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب تخلیق سے فارغ ہوا تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داری سے کہا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، اور اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے؟ رحم، رشتہ داری، صلہ رحمی، یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ نے فرمایا تو یہ تیرے لیے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، تو کیا تم سے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تجھے اختیار ملے تو زمین میں فساد کرے اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو؟ میرے عزیزوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کامل ایمان کی علامت ہے اور اہل فضل و احسان کی نمایاں صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے
اور کیا فرمایا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ میرے عزیزو، اللہ پر ایمان رکھنا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں، اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل نہیں بلکہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افسوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالناس والنیام فادخلوا الجنت بسلام۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے، افسوا السلام۔ آپ اکڑ کر گھمنڈ اور غرور اور تکبر سے یہ نہ کہیں کہ فلاں مجھ سے سلام کرے گا تبھی وہ بڑا چھوٹا ہے، مجھ سے کم علم ہے، وہ عام آدمی ہے، میں بڑا عالم ہوں، وہ مجھے سلام کر، نہیں، بلکہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ افسوا السلام، تم سلام کرنے میں پہل کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھلاؤ، صرف کھانے کی ہی امید مت رکھو، کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتے ناتوں کو جوڑو۔ اور جب سارے لوگ سو جائیں پھر رات میں تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ ہے رشتے ناتے۔ لوگوں کے دلوں کو موہ لو، لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑو، ان سے پیار سے، محبت سے، الفت سے، شفقت سے، مہربانی سے، وہ آپ کو جانے کہ محبت کیا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہی تو میرا اصل خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہنے والا یہی ہے۔ ان کو صلہ رحمی کا درس دیا ہے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اسی نبی کے امتی ہیں، آپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کو لہو لہان کر دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان کی ہلاکت نہیں چاہیے، ان کی تباہی نہیں چاہیے، مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ صلہ رحمی کبھی ملاقات کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خوشیوں میں شریک ہو کر ہوتی ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کے پاس جائیے، آپ رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کی غمی میں شریک ہوں، ان کو ہمت بندھائیں، ڈھارس بندھائیں، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کریں۔ قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، ان میں سے مصیبت زدہ کی مدد کرنا بہترین اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، صلہ رحمی، سب سے افضل صلہ رحمی کیا ہے؟ کہا، تو ایسے شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ اوپر احسان کرے، اس کی مدد کرے، اس پر شفقت کرے، محبت کرے، اس کے کام آئے جو تجھ سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، جو تجھ سے دشمنی مول لیتا ہے، جو تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ سب سے افضل صلہ رحمی ہے۔ تمہاری نیکی اور احسان کے سبب سے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہی ہیں۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی کا حقدار کون ہے؟ تمہارے رشتہ دار، کیونکہ وہاں دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک تو تمہاری صلہ رحمی اور دوسرا تمہاری رشتہ داری کا قرب۔ رشتہ دار بھی ہے، ڈبل اجر ہے،
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान बिन आमिर से रिवायत है, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मिस्कीन पर सदका करना एक सदका है और रिश्तेदार पर सदका करना डबल है। सदका और सिला रहमी का हक, ये दो चीजें हो गई। हजरत हकीम बिन हिजाम से रिवायत है, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे अफजल सदका कौन सा है, सबसे अफजल सदका कौन सा है? तो उस रिश्तेदार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने उस रिश्तेदार पर सदका करना जो दिल में दुश्मनी रखता हो, जो दिल में तेरे लिए हिक़्द रखता हो, अनाद रखता हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जो बुग़्ज़ रखने वाला हो, उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल बेहतर सिला रहमी का करने का हक जताया है। तो जो शख्स सिला रहमी का बुलंद मकाम पाना चाहे तो कता रहमी से बचना चाहिए, वो लग़्ज़िशों से दरगुजर करे, उसे उसकी खताओं को माफ कर दे, उसकी जो तकलीफ देना चाहता है उससे हिसाब किताब और शिकवा शिकायत तमाम चीजें छोड़ दे और उसे माफ कर दे। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक जोड़ता हूँ और वो मुझसे तोड़ते हैं, उनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं उनको बर्दाश्त करता हूँ और वो जहालत पर उतरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू वाकई इसी तरीके से है जैसा तू मुझे बता रहा है, तो अगर तुम वाकई ऐसे ही हो जैसा तुमने कहा, तो गोया तुम उन्हें गरम राख खिला रहे हो, यानी अल्लाह ताला तुम्हें उनसे महफूज रख लेगा और उस पर, उसकी रविश पर अल्लाह ताला जो वो तुम्हारे साथ कता रहमी कर रहा है, जो तुम्हारे साथ बुराइयां कर रहा है, गोया तुम उसको गरम राख खिला रहे हो। अल्लाह अकबर। तो और क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी उससे हिफाजत करेगा, तुम्हें अल्लाह ताला खुश रखेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। मेरे अजीजों, और बाज लोग ये समझते हैं कि सिला रहमी तभी है जब बदला मिले, यानी बदले के लिए अगर सिला रहमी, मेरे फला रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ उनकी बेटी के शादी में कुछ ताउन करूंगा, तो अब उसको बेटी की शादी में ताउन करके बदले का इंतजार किया, तो ये सिला रहमी नहीं है, बल्कि बदला किससे लेना है? अल्लाह ताला से लेना है। सिला रहमी यही है जो बगैर बदले के, बगैर मतलब के, बगैर उसका ताउन करे, उसकी मदद करे। मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बदला चुकाता है वो सिला रहमी करने वाला नहीं, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जो रिश्ता टूटने पर भी उसे जोड़े। सही बुखारी की रिवायत है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की तकमील में यह भी शामिल है कि रिश्तेदारों को नसीहत की जाए, उन्हें नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबाइल को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, एक काब बिन लुई, एक काब बिन मुर्रा, अबू तालिब के बेटों, कुरैश के लोगों, बनु हाशिम, सबको इकट्ठा किया और क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह कुरैश को जमा करके सबको बयान फरमाया कि तुम आग, जहन्नम की आग से बच जाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊंगा। यहाँ तक कि फातिमा बिनते मोहम्मद से भी कहा गया कि ए फातिमा, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से, मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे रिश्तेदार हूं, लिहाजा सिला रहमी तो करता रहूंगा, लेकिन तुम्हारे कयामत के दिन में कुछ काम नहीं आऊंगा। सिला रहमी के आसार निहायत अच्छे हैं मेरे भाई और फायदेमंद होते हैं, उसके समरात मीठे और
پکنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رزق میں کشادگی، عمر میں برکت اور اہل خانہ کی محبت کا سبب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اپنے نسب کو پہچانو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی اہل خانہ میں محبت ڈالتی ہے اور محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ صلہ رحمی انسان کی عمر کو دراز کرتی ہے، یعنی اللہ تعالی صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صلہ رحمی حسن اخلاق اور اچھا پڑوس گھروں کو آباد اور عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی گھروں کو آباد کرتا ہے، کیونکہ اگر صلہ رحمی کرنے سے گھروں کے اندر جو فتنے فساد ہیں، جو فتنہ برپا ہوتے ہیں، وہ فساد جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ عمریں دراز، عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے۔ جب صلہ رحمی کا یہ بلند مقام اور عظیم مرتبہ ہے تو قطع رحمی نہایت خطرناک ہے۔ قطع رحمی تباہ کن ہے، محلوں کو، قبائل کو، شہروں کو، ملکوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا تم سے یہ امید ہے کہ اگر تم کو اختیار ملے تو زمین میں فساد کرو؟ اللہ کا یہ فرمان بڑا ہی عبرتناک ہے ہمارے لیے۔ تو قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ جہاں صلہ رحمی جنت میں جانے کا سبب ہے، جہنم سے دوری کا سبب ہے، وہاں قطع رحمی جہنم میں جانے کا سبب ہے اور جنت سے دوری کا سبب ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، اور اس کے لیے یہ بھی کافی سزا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی جلدی ملتی ہے۔ ظلم کرنے والا ظلم کرنے والے ظالم پر اور قطع رحمی کرنے والے پر اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ جلد ہی اس کو سزا، اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اس کو اور آخرت میں بھی ملے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان تمام احادیث کو، ان تمام قرآنی آیات کو سن کر کے، دیکھ کر کے، پڑھ کر کے ایک مومن، ایک مسلمان کے اندر اپنے بھائی کی الفت، محبت، بھائی چارہ، اخوت، اس پر شفقت، اس پر مہربانی کرنے کا جذبہ امنڈ آتا ہے۔ ایک مومن کبھی بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مسلمان جہاں کہیں کا بھی ہو، وہ دیکھتا ہے مسلمان کو تکلیف میں تو اس کی روح تڑپ جاتی ہے۔ اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے، اس کے محلے کے لیے، مسلمان دنیا کا کسی بھی خطے میں ہو، لیکن اس کی تکلیف کو ایک مسلمان بیٹھ کر احساس ضرور کرتا ہے۔ یہی مومن کے لیے حکم ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ اس کو جس طریقے سے بھی فائدہ پہنچانا چاہے، جس طریقے سے بھی فائدہ پہنچائے، اس کو ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے، کیونکہ ایک مومن، ایک مسلمان اگر اس کے لیے مادی معاملات، مادی تعاون نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دعا تو کر ہی سکتا ہے، اس کے لیے دعا تو کر ہی سکتا ہے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے خیر کے لیے جس طریقے سے بھی اس کا فائدہ پہنچا سکے اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہی ایک مومن کے لیے، مومن کی شان ہے، مومن کا ایک وقیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلمان اور ایک خاص طور پر اور تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ مومن کہیں کا بھی ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، اور بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کس قدر تڑپنا چاہیے، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ آئیں اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں فواحشات سے، منکرات سے، حسد سے، غبط سے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت، محبت، بھائی چارہ، اخوت ڈال دے۔ مولا کریم ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کو اور ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا آسان فرما۔ اللہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ مومنین کے لیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
کا وعدہ ہے مولا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تیرے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے عزت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرما کر صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مسلمان جہاں بھی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ مولا کریم امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بلد کویت کو اور تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اس مجلس میں تیرے یہ جو بندے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے رزق میں روزی میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مصیبت پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے ایک عزیز بھائی کے رشتہ دار ایک بچے کا انتقال ہوا، مولا کریم ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ اس بچے کو ہمارے بھائیوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنا دے، سفارشی بنا دے، اللہ قیامت کے دن ان کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم اس مجلس کے تمام سامعین اور ناظرین کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم و کرم سے مغفرت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ مولا کریم ہماری اس مجلس کو حقیقی معنوں میں دینی مجلس میں شمار فرما۔ اللہ تیرے فرشتے جن مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ وہ مجلس بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔